محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ احباب گرامی قدر، اس دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، کل کو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے کام آئے گا۔ اور اگر اسی طرح ماں محبت کرتی ہے تو محبت اس لیے کرتی ہے کہ کل کو جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی یہ میرے کام آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری محبتیں اپنی جگہ، سارے کا سارا پیار اپنی جگہ۔ اگر کوئی اس ملک سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس ملک کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں۔ لیکن ان ساری کی ساری محبتوں سے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، اپنے گھر والوں سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ ساری کی ساری محبتیں اپنی جگہ پر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے کہ کائنات کی کوئی محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور احباب گرامی قدر، جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث کے تعارف کے حوالے سے کہا گیا، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے اور وہ لفظ میرے مسلک کی شناخت اس ملک کے اندر نہیں بلکہ اس روئے زمین پر وہ لفظ اہل الحدیث ہے۔ اور اہل حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ محبت کے انداز اپنے اپنے، محبت کا معیار اپنا اپنا۔ اگر کوئی کسی عالم سے محبت کرتا ہے اس کی ذہانت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، آؤ میں آج دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ سے محبت کرو۔ اگر تم محبت کرتے ہو کسی علم والے سے، میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی علم والا اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اور آؤ اگر محبت کرتے ہو کسی سے اس کی بہادری کو دیکھ کر، تو اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں آیا۔ کہ جنگ حنین کا موقع ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب آوازن کے تیر اندازوں نے اپنے تیروں کو برسا دیا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا اس عالم کے اندر، جب لوگ سارے کے سارے پیچھے بھاگ رہے تھے اور نبی کے چچا حضرت عباس بیان کرتے ہیں، میں نے اس وقت دیکھا کہ کائنات کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ اور جب سارے کے سارے پیچھے جا رہے تھے، کائنات کے امام نبی دشمنوں کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ آؤ اگر محبت کرنی ہے تو اس مدینے کے بہادر سے محبت کرو۔ اور آؤ آج کہتے ہو کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے اس کے انصاف کی وجہ سے،
وہ انصاف کرنے والا ہے۔ آؤ دعوت فکر دیتے ہیں، آؤ عادل الحدیث اس کی محبت کی دعوت دیتا ہے۔ کس کی محبت کی؟ کہ جس نے پتہ کیا کہا تھا جب وہ مقدمہ لایا گیا فاطمہ نامی عورت کا، حضرت اسامہ بن زید آئے، یا رسول اللہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو کائنات کے امام نبی نے آگے سے پتہ کیا کہا کہ جاؤ سن لو، تم یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، لیکن سن لو محمد کا قلب عطر ہو، خدیجہ کا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، اور حسن حسین کی مادر محترم ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ لوگوں اس سے محبت کرو۔ کس سے کرتے ہو؟ انصاف کرنے والوں سے۔ میرے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں آیا۔ اور احباب گرامی یہ قدر مختصر بات جمعیت کے حوالے سے، اللہ کے فضل سے حضرت علامہ شہید کے جانے کے بعد صرف اس مشن پر کام کیا ہے تو حضرت شہید کے بیٹوں نے کیا ہے۔ اور آج ملکی حالات کے تناظر کے اندر جب وقت کے علماء نے میر جعفر اور میر صادق کے کردار کو ادا کیا، اس وقت کے اندر لارنس روڈ سے اور چوک بیگم کوٹ صحابہ کانفرنس سے ایک نبی کا جیالہ اٹھا، نبی کا پروانہ اٹھا، جس نے مبالغے کا چیلنج دیا، کہا وقت کے حکمرانوں سن لو، وقت کے مولویوں سن لو، وقت کے لوگوں سن لو، ابھی احسان اللہ ظہیر کے بیٹے زندہ ہیں، ابھی اس کے فرزند اس کے علم کو لہرانے والے، ابھی اٹھانے والے، جمعیت کے پروانے، جمعیت کے دیوانے ابھی زندہ ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ اسلام کے پرچم کو اسلام آباد کی اسمبلی پہ لہرا دیا جائے گا، رب کے قرآن کے آوازے کو پاکستان کے اندر بلند فرما دیا جائے گا۔ ایک ہی آدمی اٹھا جس نے لاہور سے اس بات کو کیا، مسلک اہل حدیث کی عزت کو بچایا، اور جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کا منشور۔ سن لو، تم نے وہ وقت بھی دیکھا جب حضرت شہید کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت شہید کہا کرتے تھے کہ میں نے بھٹو ازم کو بھی آزمایا، میں نے ضیاء ازم کو بھی آزمایا، سارے کے سارے ازم آزمائے جا چکے، ملک سے فحاشی دور نہیں ہوئی، ملک کے اندر وہی حالات اور آج کے حالات جو آپ نے دیکھے کہ وقت کی حکومت نے غنڈہ گردی کی، کس بات پر؟ وہ جس طرح کے بھی ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کافر بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کرے گا، میرے نبی کی ناموس کے حوالے سے اللہ کی قسم ہے میں اسے بھی کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بات کی، اس نے ختم نبوت کے مسئلے کو اٹھایا، اور آج اس پہ پتھراؤ کو کیا گیا، آج ان کو مارا گیا۔ اللہ کی قسم یہ ایک مکمل سازش ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی۔ لیکن سن لو، وقت کے حکمرانوں سے ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، وقت کے حکمرانوں تم جو مرضی کر لو، اللہ کی قسم احسان اللہ ظہیر کے بیٹے مر سکتے ہیں، جانیں قربان کر سکتے ہیں، ہاتھ کڑیاں پہن سکتے ہیں، بیڑیاں پہن سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے نہ جھک سکتے ہیں نہ بک سکتے ہیں، کیونکہ اب نعرہ لگتے رہے گا، رب کا قرآن کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر پرچم لہرائے گا، رب کے قرآن کا لہرائے گا، محمد کے فرمان کا لہرائے گا۔ اور آج جب علماء نے زبان سے بات کرنا چاہی، تم نے زبان بندیاں لگا دی۔ جب علماء نے ہاتھوں میں قلم پکڑ کر قلم سے لکھنا چاہا، تم نے قلم کو توڑ ڈالا۔ اور جب علماء نے قدموں سے چل کے بات کرنا چاہی، تم نے قدموں کے اندر بیڑیوں کو پہنا دیا۔ متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں انگلیاں ڈبولی ہے میں نے، زبان پہ مور لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے، اللہ کی قسم رب کے قرآن کا نعرہ
لگا کے چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کے فرمان سے مارا لگا کے چھوڑیں گے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑ کے چھوڑیں گے، تمہارے دلوں کے اندر سنت نبوی کے شعلے کو جلا کے چھوڑیں گے، نبی کی محبت کو تمہارے سینوں کے اندر بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ سیالکوٹ کی فضاؤں میں لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور احباب گرامی قدر، صرف آخری بات جمعیت کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی حضرت شہید کے بیٹے جاؤ، جب بھی مسلک اہل حدیث کے کسی عالم کو پکڑا گیا اور ٹی وی پر جب بھی کسی عالم کی توہین کی گئی اور جب علماء اہل حدیث کو گالیاں نکالی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میرے بزرگ مجھ سے کہتے ہیں، میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آواز آتی ہے تو لارنس روڈ سے آتی ہے۔ اس اللہ کے شیر کا بیٹا جب گرجتا ہے، جب بولتا ہے وقت کے حکمرانوں کے سامنے، اور آؤ لوگوں، حضرت شہید کے الفاظ کہ تمہیں لڑائیں گے نہ اپنے لیے، نہ اپنے مال کے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، تمہیں لڑائیں گے تو رب کے قرآن کے لیے، تمہیں لڑائیں گے تو محمد کے فرمان کے لیے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جب بھی بلاؤ گے آؤ گے، حضرت علامہ شہید کے بیٹے جب بھی بلائیں گے آؤ گے، جب بھی آوازہ لگائیں گے آؤ گے، تو پھر سن لو اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، زندانوں کی خیر نہیں، اب دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔